بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گریڈ 6 کے مطالعہ قرآن کا تیسرا سبق سورۃ القریش پڑھیں گے، جس میں ہم سورہ قریش کا تعارف، سورہ قریش کا شان نزول اور سورہ قریش کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش قبیلے کو کن نعمتوں سے نوازا اور ان کی ذمہ داریوں کا ذکر کس طرح فرمایا۔ آئیے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سورہ سے ہم اپنی زندگی میں کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ قریش قبیلے کی اہمیت اور انہیں دی گئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتی ہے۔ اب ہم سورہ قریش کا ترجمہ و تفسیر کریں گے، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، چونکہ قریش کو رغبت دلائی، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی انہیں سردی اور گرمی کے تجارتی سفر سے مانوس کیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے اس گھر یعنی کعبے کے رب کی عبادت کرے۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، وہ جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے امن دیا۔ اب ہم اس کا خلاصے تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ایلاف کا مطلب ہے باہم محبت اور انس کے ساتھ رہنا، یعنی مانوس کرنا، اور قریشن قرشن کی تصغیر ہے جس کا مطلب ہے جمع کرنا۔ قریش عرب کا مشہور قبیلہ ہے جس کے بارے میں گزشتہ سورت یعنی سورۃ الفیل میں گزر چکا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ نمبر 1، قریش سمندر کا ایک سخت بہادر جانور ہے۔ چونکہ قریش بھی بہادر تھے اس لیے وہ قریش کہلاتے تھے۔ نمبر 2، کرش کا معنی ہے جمع کرنا۔ چونکہ قصی بن کلاب نے اقوام مختلفہ کو مکہ مکرمہ میں جمع کیا تھا، ان میں اتفاق بنسبت دوسری اقوام کے زیادہ تھا، اس لیے ان کا نام قریش رکھا گیا۔ اب اس بات پر تو سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ معنی مضمون کے اعتبار سے یہ سورت سورہ فیل ہی سے متعلق ہے، اور شاید اس وجہ سے بعض مصاحف میں ان دونوں کو ایک ہی سورت کر کے لکھا گیا تھا، دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی تھی۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے زمانے میں تمام مصاحف قرآن کو جمع کر کے ایک نسخہ تیار فرمایا اور تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوا، اسی نسخہ قرآن کو جمہور کے نزدیک امام کہا جاتا ہے۔ اس میں ان دونوں کو دو الگ الگ صورتیں ہی لکھا ہے، دونوں کے درمیان بسم اللہ لکھی گئی ہے۔ لإیلاف قریش، حرف لام ترکیبی نحوی کے اعتبار سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا تعلق پچھلے مضمون کے ساتھ ہے، اسی لیے اس کے متعلق میں متعدد اقوال ہیں۔ پچھلی صورت کے ساتھ معنوی تعلق کی بنا پر بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں محذوف جملہ اِنَّا أَهْلَكْنَا أَصْحَابَ الْفِيلِ ہے، یعنی ہم نے اصحاب الفیل کو اس لیے ہلاک کیا کہ قریش مکہ سردی اور گرمی کے دو سفروں کے عادی تھے، اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، سب کے دلوں میں ان کی عظمت پیدا ہو جائے۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس کا تعلق اس جملے سے ہے جو آگے آیت میں آ رہا ہے، یعنی فَلْيَعْبُدُوا، مطلب یہ ہوا کہ قریش کو اس نعمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کی عبادت میں لگ جانا چاہیے۔ بہرحال اس صورت میں ارشاد یہ ہے کہ قریش مکہ چونکہ دو سفروں کے عادی تھے، ایک سردی میں یمن کی طرف، دوسرا گرمی میں شام کی طرف، اور انہی دو سفروں پر ان کی تجارت اور کاروبار کا مدار تھا، اور اسی تجارت کی بنا پر وہ مالدار اور اغنیاء تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن اصحاب فیل کو عبرتناک سزا دے کر ان کی عظمت لوگوں کے قلوب میں بڑھا دی۔ یہ پورے ممالک میں جہاں بھی جائے لوگ ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ قریش کی فضیلت سارے عرب پر یہ ہے کہ تمام قبائل عرب میں قریش اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد اسماعیل میں سے کنانہ اور کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو انتخاب کر لیا ہے۔
رحلت الشتائی والصیف، یہ بات معروف ہے کہ مکہ مکرمہ ایک ایسے مقام میں آباد ہے جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی، وہاں باغات نہیں جن کے پھل مکہ والوں کو مل سکے۔ اسی لیے بانی بیت اللہ حضرت خلیل اللہ نے مکہ مکرمہ کے آباد ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اس شہر کو جائے امن بنا دے اور اہل مکہ کو ثمرات کا رزق عطا فرمائے اور باہر سے ہر طرح کے پھل یہاں لائے جایا کرے۔ اس لیے اہل مکہ کے معاش کا مدار اس پر تھا کہ وہ تجارت کے لیے سفر کرے اور اپنی ضروریات وہاں سے لائے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مکہ والے بڑے افلاس اور تکلیف میں تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے جد امجد ہاشم نے قریش کو اس کے لیے آمادہ کیا کہ دوسرے ملکوں سے تجارت کا کام کرے۔ ملک شام ٹھنڈا ملک تھا گرمی کے زمانے میں وہاں، اور یمن گرم ملک ہے سردی کے زمانے میں، اس طرف تجارتی سفر کرتے اور منافع حاصل کرتے۔ اور چونکہ یہ لوگ بیت اللہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے تمام عرب میں مقدس اور محترم مانے جاتے تھے، تو یہ راستے کے ہر خطرے سے بھی محفوظ رہتے تھے۔ اور ہاشم چونکہ ان سب کے سردار مانے جاتے تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ اس تجارت میں جو منافع حاصل ہوتا ان کو قریش کے امیر اور غریب سب میں تقسیم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کا غریب آدمی بھی مالداروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ مزید احسان فرمایا کہ ہر سال کے 2 سفروں کی زحمت سے بھی اس طرح بچا دیا کہ مکہ مکرمہ سے ملے ہوئے علاقہ یمن، تبالہ اور حرش کو اتنا سرسبز اور زرخیز بنا دیا کہ وہاں کا غلہ ان کی ضروریات زندگی سے زائد ہونے کی بنا پر ان کو اس کی ضرورت پڑی کہ یہ غلات وہاں سے لا کر جدہ میں فروخت کرے۔ چنانچہ اکثر ضروریات زندگی جدہ میں ملنے لگی۔ مکہ والے ان طویل 2 سفروں کے بجائے صرف 2 منزل پر جا کر جدہ سے سب سامان لانے لگے۔ آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں پر اسی احسان و انعام کا ذکر فرمایا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، انعامات کا ذکر کرنے کے بعد ان کا شکر ادا کرنے کے لیے قریش کو خصوصی خطاب کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کیا کرو۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے رب البیت ہونے کی صفت کو خصوصیت سے اس لیے ذکر فرمایا کہ یہی بیت اللہ ان کے تمام فضائل اور برکات کا سرچشمہ تھا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس میں قریش مکہ کے لیے دنیا کی ان تمام عظیم نعمتوں کو جمع فرمایا ہے جو انسان کے خوش عیش رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اطعمہم من جوع میں کھانے پینے کی ضروریات داخل ہے، اور وآمنہم من خوف میں دشمن اور ڈاکوؤں کے خوف سے مامون ہونا بھی شامل ہے اور آخرت کے عذاب سے بھی مامون ہونا۔ ابو الحسن قزوینی نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو کسی دشمن یا اور کسی مصیبت کا خوف ہو، اس کے لیے سورہ قریش کا پڑھنا امان ہے۔ اس کو امام جزری نے نقل کر کے فرمایا کہ یہ عمل آزمودہ مجرب ہے۔ یہ تھی سورہ قریش کی تفسیر، جس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے قبائل پر کتنی بڑی نعمتیں فرمائی اور کس طرح ان کی حفاظت کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اپنی زندگی میں اس کے احکام پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورہ ماعون کا مطالعہ کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد اور معاشرتی ذمہ داریوں پر زور دیا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔